یہ باہر آ جائیں تو یہ رقص و سرور کی محفلیں نچا سکتے ہیں، یہ صرف ترانے ریلیز کر سکتے ہیں، یہ صلاح الدین ایوبی کے وارث نہیں ہیں، یہ خالد بن ولید کے وارث نہیں ہیں۔ خالد کون خالد؟ یہ تو مسلمانوں کو بتایا، میں اس واسطے گالا اپنی نہیں کرنی کہ کہنے مولوی سخت باتیں کرنی ہے، اصل گال اس نہیں کرنی جڑا مصور پاکستان ہے، جڑا جناب حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال ہے، میں اس کی زبان سے گل کرنی کہ اقبال کون ہے؟ کہنا مصرف ہوئے نے ذکر و فکر و صبح گاہی میں، اور پختہ تن کر دو ان کو مزاج خان کاہی میں، اور کہنا محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی، موسیقی و صورت گری و علم نباتات۔ اقبال کہنا ہے شیرانو اے نہیں دسنا کہ خالد بن ولید کے ہاتھ موتد مقام میں 8 تلواروں کے میں ٹوٹیاں، کہنا ہے دسنا کہ موسم تبدیل ہو جائے تو پھر نچنا ٹپنا، پھر گانے منانے، پھر فیسٹیول منانے کہ اڑا جی موسم بہار آ گئی۔ میں کہا کہ پاکستان کا جھنڈا دیوی ہوتے چلا گیا کہ موسم بہار آ گئی، یہ پاکستان اسلام کا جھنڈا بیت المقدس کی مسجد ہوتے لگ گیا کہ موسم بہار آ گئی، کہ جناب بنگلہ دیش واپس پاکستان نہ آ گیا کہ موسم بہار آ گئی۔ تو ہمیں موسم بہار منانا چاہیے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ بن گیا کہ تسی کو موسم بہار مناؤ، تو ہم تمہیں گڈلس پڑھنے چاہیے، تمہیں ہتھیار سٹ کے واپس آئے سی۔ جنرل اروڑہ خان نے تھوڑے کھولے سر لائے سن، تھوڑی بہار کا اس دن سی کہ جس دن پاکستان میں جناب سارے وطنداران جناب بنگلہ دیش کے اندر دوبارہ داخل ہوں گے اور کشمیر کے ہوتے پاکستان کا جھنڈا لہرا گا۔ مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا یار تسی ایک دنیا میں دسنا کہ جناب ہم میں تو تانوں گل موڑ کے اقبال کرنا محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی، موسیقی اور صورت گری اور علم تبادات، اور کہنا باقی نہ رہی شیر کی شیری کا فسانہ۔ اقبال کہنا ہے انہوں شیران یہ گلہ نہیں دسیاں، انہوں لومڑا اور گدران یہ دسنا دیا دسیاں، جس طرح گل کرو کہنا ہم جنگ چھیڑ دیں، جنگ کوئی مسئلے کا حل ہے۔ میں نے کہا اگر جنگ مسئلے کا حل نہیں تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہونے کے باوجود 313 صحابہ لے کے بدر کیوں گئے؟ اگر جنگ مسئلے کا حل نہیں تو میرے آقا نے احد کے میدان پر ایسے تلوار کیوں بلند کی؟ اور دنیا والوں سنو، جن کے پاس طاقتیں ہیں ہمیں طاقتیں دکھاتے ہیں، ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں، ہمیں ہتھیار دکھاتے ہیں۔ میں نے کہا ہتھیار، میرے آقا نے فرمایا مومن کا ہتھیار کسی مومن پر اٹھانا یہ جرم ہے، اور مسلمان کسی مسلمان پر ہتھیار نہ اٹھائے۔ تم ہمیں طاقتیں دکھاتے ہو، یہ سنو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تلوار بلند کی۔ حضور نے پوچھا کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا؟ من ھذا بحق سیفہ، کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا؟ بہت سارے صحابہ آ گئے، حضور نے نہیں دی۔ حضرت ابو دجانہ آئے، کہا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ یہ سنو جن کے پاس طاقتیں ہیں، میرے آقا نے فرمایا جس کے ہاتھ میں ہو وہ میدان سے بھاگے نہیں۔ میری بات مکمل ہونے دے پھر میں ان سے نعرہ لگواتا ہوں، ہاں پھر یہ خود نعرہ لگائیں گے، بات سمجھانے دے۔ میرے آقا نے فرمایا جس کے ہاتھ میں ہو وہ میدان سے نہ بھاگے۔ اب مسئلہ یہ ہے علماء بیٹھے ہیں، ہتھیار تو اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے جو کشمیر سے بھاگے نہیں، ہتھیار تو اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے جو کارگل سے نہ بھاگے، ہتھیار تو اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے جو بنگلہ دیش سے نہ بھاگے، ہتھیار تو اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے جو جناب سلالہ چیک پوسٹ سے نہ بھاگے، اور جو سارے بگوڑے ہیں وہ ہمیں طاقتیں دکھاتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جس کے ہاتھ میں ہو وہ میدان سے نہ بھاگے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس کا دوسرا حق کیا ہے؟ فرمایا یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے خلاف اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا اور حق کیا ہے؟ یہ دنیا میں طاقتیں رکھنے والوں سنو، میرے آقا نے فرمایا کسی بچے اور عورت پہ نہ چلے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا اور حق کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کسی مظلوم پر نہ چلے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تلوار مجھے عطا کر دے۔ حضرت ابو دجانہ نے جب حضور سے تلوار لی نا اور تلوار پکڑی، اور پہلوانوں کی طرح یہ حدیث کے اندر اشعار موجود ہے، حضرت ابو دجانہ ایسے صف لگی مسلمانوں کی غزوہ احد والے دن، ایسے صحابہ کھڑے، میرے آقا مولا امام الانبیاء بھی پہلی صف میں کھڑے، حضرت ابو دجانہ وہاں سے چلے اور ایسے جناب پہلوانوں والے ہاتھ کھول لیے، اور پہلوانوں کی طرح ایک ہاتھ میں تلوار پکڑی اور دونوں ہاتھ کھولے ہوئے، اور ایسے کہہ رہے انا الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفح لدى النخیل اللہ اقوم الدہر فی القجول اضرب بسیف اللہ والرسول۔ آج اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے آج کے بعد پچھلی صفوں میں نہیں کھڑے ہونا، آج کے بعد پہلی صف میں کھڑے ہو کر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو کاٹتے رہنا ہے۔ جب میرے آقا مولا نے دیکھا ابو دجانہ پہلوانوں والی چال چل رہا ہے اور اکڑ کے چل رہا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو یہ چال جو ابو دجانہ چل رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ کو یہ چال بڑی نا
नापसंद है, लेकिन मेरे दुश्मनों के सामने पसंद है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। रियाकार ने फरमाया मेरे दुश्मनों के सामने पसंद है। इबाद कहता है हो हल्का है यारा तो बरेशम की तरह नर्म, हो हल्का है यारा तो बरेशम की तरह नर्म, रज़्म हक को बातिल हो तो फुलाद है मोमिन। इबाद कहता कि अगर मुसलमान आपस में बैठे हों तो ये नहीं पता लगता कि रेशम की है और मुसलमान कौन है, ऐसो भी ज्यादा नरम होंगे। लेकिन इकबाल कहता जब हक को बातिल की जंग आ जाए तो फिर फुलाद नालों भी सख्त होकर मैदान में खड़े होते। बस मोमिन की शान है। और हजरत अबू दुजाना फरमाते हैं बहुत आले दिन मैं जब काफिर दी सफा विच वड़िया ना मुशरिकीन दी सफा ते मेरी तलवार थले हिंदा आ गई, मेरी तलवार थले हिंदा आ गई। लेकिन कहने मैं तलवार खींच रही मेरे अपने आका दा फरमान याद आ गया कि अबू दुजाना है किसी बच्चे और औरत ते ना चले। ऐ है इस्लाम की बात और है। लेकिन आज कोई गल ही नहीं। आज कुरान दे विच जिहाद का जिक्र कितनी बारी है, उलमा बैठे सैकड़ा बारी जिहाद का जिक्र, सैकड़ा बारी। लेकिन पाकिस्तान के किसी जिम्मेदार के मुंह विचों वजीर आजम होवे, सदर होवे, जनाब कोई भी होवे, जनाब वजीर आला होवे, निगरान होवे, हाजिर होवे, किसे होवे, जनाब वजीर होवे, मुशीर होवे, किसी के मुंह विचों एक बारी भी नहीं फुटिया कि इस्लाम जिहाद का हुक्म देता। और कुरान कहता या अय्युहन नबी युजाहिदिल कुफ्फारा वल मुनाफिकीन वगलज़ अलैहिम वमाअहुम जहन्नम व बि'सल मसीर। ऐ मेरे हबीब अपने गुलामों को जिहाद वास्ते उभारो, इन्होंने तैयार करो जिहाद वास्ते। लेकिन आज की ये तैयार करो, आज नहीं जनाब मौसम बदल रहा, फेस्टिवल मनाए जाएंगे। मैंने कहा जब मैं कहता हूँ कि या अल्लाह मेरा हाल देख, आवाज आती है बंदे अपना नामा या माल देख। हाँ आज असी एवं नहीं मारे जा रहे पूरी दुनिया ते, जिसका जो दिल करता यार अकलीयत दी कान नूं अग लगे तो उन्होंने बड़े छोटे चीख पवन ते मुसलमानों के बच्चे मामा के रहम के अंदर मार देते जान तो कोई बोलने वाला ना होवे। और अगर कोई इमदाद भेजे तो किस सूरत भेजे, ताबूत की सूरत भेजे। वो इमदाद भेजने वाले जनाब कफन भेजन, नहीं 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 नहीं, इमदाद भेजने वाले तो इमदाद इस तरह भेजते सन। जनाब यूसुफ बिन ताशफीन ए मुसलमानों का जर्नैल है और अल्फासू ने इसको खत लिख देता। उसने क्या कि अगर तू तेरे जनाब अल्फासू है ईसाइयों का जर्नैल है, ये सलीबियों का जर्नैल है, एक काफिरों का जर्नैल है, उसने खत लिख देता यूसुफ बिन ताशफीन को। उन्हें क्या अगर तेरी मदद वास्ते आसमान के फरिश्ते भी उतर आना तो तेनू मेरे को शिकस्त तो कोई नहीं बचा सकता। तो यूसुफ बिन ताशफीन ने अपने जर्नैल को क्या उन्हें क्या अल्लाह पकड़ इसमें जवाब दे, उन्हें एडा लंबा खत लिख देता। उन्हें क्या की जवाब देता मेरे पढ़ा जो पढ़िया उन्हें कहा झलिया जो दुश्मनों नाल लंबियां गल्लां नहीं करी दियां। उन्हें कहा जेड़ा उन्हें खत लिखा सी ना जिससे लिखा कि जनाब आसमान के फरिश्ते उतर आन तो मेरा तेनू जनाब मेरे को शिकस्त तो नहीं बचा सकते। उन्हें कहा खत लिया, जब खत लिया है जनाब यूसुफ बिन ताशफीन ने जेड़ा जुमला अरबी लिखा ना उनका पंजाबी तर्जुमा है कि तगड़ा हो मैं जल्दी आ रहा। और यूसुफ बिन ताशफीन ने उस दिन जनाब पुठे पासे लग देता कि तगड़ा हो मैं आ रहा, तगड़ा हो। जब जनाब यूसुफ बिन ताशफीन जनाब स्पेन दी पहाड़ियां च अल्फासू नाल जनाब आया ना सामने ते फिर इकबाल कहंदा काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। ए इकबाल गप नहीं मारी, असा मोमिन बेतेग लड़ता सिपाही देखा फैजाबाद एक बेतेग साडा इमाम दस गया ये रजा के मेज़े की मार है, क्या दो के सीने में गार है। मैं अगर तेरे नहीं बचा कहना हाफिज क्यों लिखा, मैंने कहा तू हाफिज तो जनाब असी हाफिज तो है ही सन ना, और हाफिज तो है ही सन और मुहाफिज कुरान नहीं सन। मैंने दसो पाकिस्तान के बड़े होते थे बैठे हुए अगर हाफिज लिखा जनाब पसंद नहीं, हाफिज लिखा बर्दाश्त नहीं हो सकता और ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान के तख्त उत्ते कोई मुहाफिज कुरान बैठे ये सारे कुफर दे जनाब इबादत उठाकर फेंक दो बाहर गली में। ऐसी जुर्मदार नहीं ऐसी गल कर सकते हैं, इबादत उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे गंदे हैं। एक गंदा अंडा एक बात करना मैं नहीं करना, मैं जुर्मदार मैं बिठा सकता कुलियात इकबाल जो इबादत उठाकर फेंक दो
باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے گندے ہیں، یہ گندا انڈا ہے جو بیٹھ گیا ہے جناب کرسی. میں تو اس کو چیف جسٹس کہنے کے لیے تیار نہیں، جسٹس تو عدل کو کہتے ہیں، اور عدل کا چیف نا 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 فارق کے حق و باطل امام الہدا، تیز مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جانشان عدالت پہ لاکھوں سلام. ان کو کیا پتا ہو عدل کس کو کہتے ہیں؟ ان کو کیا پتا ہو عدل کس کو کہتے ہیں؟ عدل تو اس کو کہتے ہیں کہ مولا کائنات قاضی شرح کی عدالت میں دعویٰ کر دیں کہ یہ ذرہ جو یہودی کے پاس ہے یہ میری ہے، تو قاضی شرح کی عدالت میں مولا کائنات خود پیش ہو جائیں. اور کون پیش ہو جائے؟ کون پیش ہو جائے؟ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، ماہی رفظ و تفصیل و نصب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام. ہے جی، اور حضرت مولا کائنات خود پیش ہو جائے اور قاضی شرح کہیں ہاں جی جناب علی بتائیں، جناب مولا کائنات بتائیں یہ ذرہ کیسے ہے آپ کی؟ آپ نے فرمایا میں نے فلاں سے خریدی. اس نے کہا آپ کے پاس کوئی جناب گواہ؟ فرمایا میرے پاس میرا غلام کمبر گواہ ہے. اس نے کہا جناب مولا کائنات جن کا کلمہ آپ نے اور میں نے پڑھا ہے ان امام الانبیاء نے فرمایا ہے غلام کی گواہی جناب آقا کے حق میں قبول نہیں. مولا کائنات نے انہوں نے کہا جی آپ کے پاس کوئی اور گواہ؟ فرمایا میرے پاس امام حسن گواہ ہے. انہوں نے کہا انہیں آقا ہمارا نے فرمایا ہے کہ بیٹے کی باپ کے حق میں گواہی قبول نہیں. انہوں نے کہا کوئی اور ہو گواہ؟ مولا کائنات نے فرمایا میرے پاس اور کوئی گواہ نہیں ہے. اور اس نے قاضی شرح نے کہا یہ جناب ذرہ یہودی کی ملکیت واپس دے دی. اور جب یہودی نے ذرہ اپنے ہاتھ میں دیکھی نا تو اس نے کہا یار یہ کیا ہوا کہ خود علی المرتضیٰ ہو، حسنین کا والد ہو، سیدہ کا سرتاج ہو، اور جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہو، اور فیصلہ میرے حق میں ہو جائے. کہا علی مجھے کلمہ پڑھائے اس دین کا، میں بھی کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. عدل تو اس کو کہتے ہیں. اور کہتے ہیں جی امیر المجاہدین نال بھی کس نے گل کی تھی ارے مولوی سائنس کے خلاف ہیں. فرمایا نہیں اسی سائنس کے خلاف نہیں ہیں. انہوں نے کہا جی کیویں؟ آپ نے فرمایا 10 پاکستان دا ایٹم بم کس نے بنایا؟ انہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے. فرمایا 10 انہوں جیل وچ کنے پایا؟ میں اسی پایا، مولوی پایا؟ آگے نہیں. فرمایا 10 انہوں جناب ہتھکڑیاں کنے لوائیاں؟ 10 اس تے پابندی اور نظر بندی کنے لوائی؟ وہ تسا لائیاں. فرمایا جدوں میں گیا سی تے میں ڈاکٹر عبدالقدیر بابا جی نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان دے ہاتھ چومے. تو کہنے لگا تھے بڑے بڑے لوگ آئے کسی نے میرے ہاتھ نہیں چومے، تسا ہاتھ کیوں چومے؟ بابا جی نے فرمایا میرے آقا نے فرمایا تیر بنانے والا جنت جائے گا، تیر پکڑانے والا جنت جائے گا، تیر چلانے والا جنت جائے گا. فرمایا تو مسلمانوں واسطے ایٹم بم بنایا، تیرے میں ہاتھ نہ چوما دے اور کی کرا؟ اور یا حسین